اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس دھرنے میں موجود تمام نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں اور مختلف تنظیموں کے، پارٹیوں کے جن لوگوں نے ہم کو فون پر یہاں پر حاضر ہو کر جو لوگ ہم کو تائید کر رہے ہیں اس دھرنے کی، سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میری آپ سے آج یہ اپیل ہے کہ آج ہم یہاں پر اس دھرنے میں اس لیے جمع ہے کیونکہ جو APASI شیخ صاحب تھے، ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، ان کو انصاف دلانے کے لیے ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے مقصد کو سمجھیے۔ آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا ایک پرامن طریقے سے سسٹم کے اوپر دباؤ بنانا ہے، نہ کہ اس یہاں پر جمع ہو کر کوئی اور راستے کی طرف جانا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی غیر ضروری نعرے نہ لگائے، کوئی بھی اس دھرنے کو دوسری دشا دینے کی کوشش نہ کرے برائے مہربانی۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہمیں فائٹ کر رہے ہیں، جسٹس کی فائٹ کر رہے ہیں، ہم انصاف کی فائٹ کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم انصاف کی تو مانگ کر رہے ہیں، لیکن انصاف کی مانگ کرتے کرتے کہیں بھٹک جا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی غیر ضروری کوئی بھی نعرہ نہ لگائے۔ آج ASI شیخ یونس صاحب کے ساتھ جو شیو جینتی کے ایک دن پہلے جو گھٹنا ہوئی، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے ساتھ بربریت ہوئی، اس بربریت کا ہم مذمت کرتے ہیں، نشید کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں۔ اور آج اس دھرنے میں ہماری یہ مانگ ہے کہ شیخ یونس صاحب جن پر ظلم ہوا، جن کے ساتھ بربریت ہوئی، جن کی توہین ہوئی، جن کو یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ دھرم سے مسلم ہے، اس کے باوجود ان کے ہاتھ میں جھنڈے دے کر ان کو زبردستی نعرے دینے پر مجبور کیا گیا، ان کو ذاتی وادی گالیاں دی گئی، ان کی توہین کی گئی۔ اس توہین کا ہم ڈیموکریٹک طریقے سے بدلہ لینے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج کا یہ دھرنا ہمارا اس مانگ کو لے کر ہے کہ جو ASI شیخ صاحب ہیں، ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ ان کے جو قاتل لوگ ہیں ان پر گناہ داخل ہونا چاہیے، نہ صرف گناہ داخل بلکہ ان کو فوری گرفتار کرتے ہوئے جتنے ہو سکے زیادہ چارجز ان پر چلائے جا سکتے ہو اتنے چلانا چاہیے، سماجی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں آج یہاں پر یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ اس کو کسی مذہب سے جوڑوں۔ یقیناً پولیس ڈپارٹمنٹ نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ اس کو مذہب سے مت جوڑیے۔ یقیناً میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہم اس کو ہندو یا مسلمان سے نہیں جوڑنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کے آدمی تھے، یقیناً وہ آپ کا حصہ تھے، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ صرف ایک مسلم آفیسر ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ جہاں پر ہماری یہ فطرت ہے کہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کڈنیپنگ کا، اس میں پولیس نے تتپرتا دکھائی تھی اور اس کیس کو سالو کیا تھا۔ وہاں پر ہم نے پولیس کو مبارکباد دی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، بہت بہترین کام کیا، لیکن وہیں پر ہم یہ بھی بات کہتے ہیں کہ کل کا جو کام ہوا شیو جینتی سے ایک دن پہلے کا، یہ پولیس کے نام پر ایک تھپا ہے، اس لیے کہ ASI شیخ صاحب نے 8 بجے یا 8:30 بجے میں خود ان سے بات کیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب میرے ساتھ بہت ظلم ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے مجھے لاتوں سے مار رہے تھے، مجھے گالیاں دے رہے تھے، پانی مانگ رہا تھا تو کہنے لگے اس کے منہ میں پیشاب کر دو، اس کو پانی دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا ظلم ایک 58 سالہ ضعیف پولیس آفیسر کے ساتھ، ارے ہجڑو اگر تم میں سنگی وادی ذہنیت رکھنے والوں کو، زعفرانی ذہنیت رکھنے والوں کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ایک 58 سالہ ایک شخص کو تم مار کر کے اپنے آپ کو مرد سمجھ رہے ہو؟ تم سے بڑا ہجڑا اس ملک میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہی ہو رہا ہے کہ ایک بزرگ شخص کو دیکھا جا رہا ہے، ایک کمزور شخص کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کو پیٹ رہے ہیں اور دھرم کے نعرے مار رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہادر سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کرے، ہم وہ بہت بڑے بڑے کام کیے، اخلاق کو مار دیے۔ کون سا بہادری کا کام کیے؟ کون سا بہادری کا کام کیے؟ 150 سے 200 لوگ جا کر ایک بزرگ شخص کو مارنا کیا بہادری کا کام ہے؟ کیا بہادری کا کام ہے؟
میں چیلنج کر رہا ہوں، ایسے ہی جوڑنا اگر دم ہے تو اکیلا گھومتا ہوں، دوستوں نے اس ملک میں یقیناً پولیس ہماری ایک بہت ذمہ دار ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ اچھا کام کرتی ہے، ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں پر غلط کام ہو رہا ہے ہم ان کو ٹوکنا بھی ضروری ہے، ان کو بتانا بھی ضروری ہے کہ آپ کا یہ غلط کام ہوا۔ آج اس ملک میں زعفرانی طاقتوں سے اس ملک کا مقابلہ ہے، نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ اس ملک کے ہر انصاف پسند کا، اس ملک کے ہر اچھی سوچ رکھنے والے کا، اس ملک میں گنگا جمنی تہذیب کو ماننے والے ان تمام کا اگر مقابلہ کسی سے ہے تو ان زعفرانی ذہنیت والے RSS والے پرندے والوں سے مقابلہ ہے، اور ہم کو تمام مذاہب کو مل کر ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، تبھی جا کر اس ملک کو مضبوطی ملے گی۔ آج جو واقعہ ہوا، ہماری یہ مانگیں ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، نہ صرف کارروائی بلکہ ان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ دیش دروہ کا مقدمہ چلانا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس ضلع کے اس پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے، اور پولیس فوجی یہ ملک کے اہم رول ہیں، اگر یہ نہیں رہیں گے تو ہم محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ ملک پر حملہ ہے، یہ صرف ASI شیخ پر حملہ نہیں بلکہ ملک پر حملہ ہے، اس لیے ہماری مانگ ہے کہ ان لوگوں پر دیش دروہ کا مقدمہ چلنا چاہیے اور فوری ان تمام کے تمام کو گرفتار کرنا چاہیے۔ میں نے سنا کہ کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، باقی کے گرفتار نہیں ہوئے، تو آج ہماری یہ مانگ ہے کہ ان تمام کو کیس تو بہت زیادہ بنائی ہوئی ہے، ہم کئی برسوں سے دیکھتے ہیں کیسز تو بہت سارے لوگوں پہ بک ہوتے ہیں، 100-150 یہ وہ، گرما گرمی میں کچھ لوگ اریسٹ کر دیتے، بعد میں چھوڑ دیتے، اس کو کچھ نہیں کرتے۔ تو آج ہماری یہ مانگ ہے کہ صرف 12 لوگوں کو آپ نے اریسٹ کیے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے، ان تمام کو گرفتار کرنا چاہیے اور 3rd ڈگری استعمال کرو ان کے ساتھ، آج غریبوں کے ساتھ، آج ایک ٹھیلے والے کے ساتھ پولیس کا کیا رویہ ہے، ایک آٹو والے کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ تو ہماری یہ اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو پیٹ کے لیے محنت کرنے کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں، تو یہ تو دیش دروہ کے لوگ ہیں، یہ تو ملک کے دشمن لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے اور ان کو سخت سے سخت کارروائی کریے۔ دوسری ہماری یہ مانگ ہے کہ پانگاؤں یہ شہر سینسیٹیو شہر ہے، اس کی خبر پولیس کو ہے کہ پانگاؤں ایک سینسیٹیو شہر ہے، اور سینسیٹیو شہر رہنے کے باوجود ویسے شہر میں پولیس نے صرف وہاں پہ 2 پولیس والوں کو وہاں پر نیوکت کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایسے سینسیٹیو شہر میں صرف 2 پولیس والے رکھے، اور جب پولیس کا فون آنے کے باوجود رینا پور سے پانگاؤں کو جانے کے لیے مشکل سے 15 منٹ لگتے ہیں، اس کے باوجود بھی 1.5 سے 2 گھنٹے کے قریب کا وقفہ پولیس کو وہاں پر پہنچنے کے لیے لگا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر 200 پولیس والے ہیں تو ان پر بھی کارروائی ہونی چاہیے، جیسا کہ ہمارے وکیل صاحب نے کہا کہ اگر مقابلہ کر رہے ہیں تو ڈٹ کے کرنا چاہیے۔ ایک جو پولیس والے تھے وہ کیوں بھاگے؟ ایک کہانی بنائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ان کا جب وہ ہاسپٹل میں آئے تو سب سے پہلے وہاں پر پہنچ کر میں نے ان سے بات کیا، تو وہ پولیس والوں سے بھی کیا، اور یہ شیخ صاحب بات کرنے کی سچویشن میں نہیں تھے، اس لیے ان سے بات نہیں کر سکا۔ میں دوسرے دن بات کیا تو واقعے کی حقیقت مجھے پتا چلی کہ جو ایک پولیس والا تھا وہ تو بھاگ کر چلے گیا، اکیلے شیخ صاحب تھے، تو اس کے اوپر ایک انکوائری بیٹھنی چاہیے، وہاں کی جو مقامی پولیس ہے اس کے اوپر ایک انکوائری بیٹھنی چاہیے، اور اگر وہ پولیس ڈپارٹمنٹ شک کے گھیرے میں ہے تو انکوائری کے تحت دوشی ٹھہرنے کے بعد ان پہ سخت کارروائی کی مجلس اتحاد المسلمین مانگ کر رہی ہے۔ اور آج کا ادھرنا نوجوانوں، آج کا ادھرنا نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ احتجاج کرو لیکن پرامن طریقے سے کرو، تو اسد الدین اویسی صاحب کی اپیل ہے، آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ آج کے اس دھرنے کو پرامن طریقے سے ہم کو کامیاب بنانا ہے، کوئی غیر ضروری نعرہ نہیں مارے گا، ارے جو گدوں نے کیے ہم بھی وہ کریں گے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا، جو وہ کیے ہم بھی وہی کرنا نہیں چاہتے، اور کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم ویسے بزدل نہیں ہیں کہ کسی بزرگ کے ساتھ ظلم کریں گے، ارے کبھی ضرورت پڑے گی نا تو اس ملک کے ہر مذہب کو ماننے والے شخص کو اگر ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہم دوڑیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی محافظت کریں گے۔
हालात जो लोगों ने किए, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू समाज ने हमारे पुलिस वाले के साथ किया, ये गलत बात। वो ठेकेदार नहीं है हिंदू समाज के, वो चंद संगी ज़हनियत के लोग हैं। हमारा मुकाबला संगी ज़हनियत के लोगों के साथ है, न कि किसी और मजहब के साथ। सारे मजहब मिलकर ही इस मुल्क को मजबूत बना सकते हैं, हर मजहब के मानने वाला मिलकर ही इस मुल्क को मजबूत कर सकता है। और हमको इस बात को यहाँ पर कहना होगा कि एक शख्स के साथ जुल्म हुआ है, तमाम मजहब के लोग मिलकर मुत्तहिदा तौर पर जालिमों के खिलाफ खड़े होना है। और इंशाअल्लाह ताला कुछ देर में आप देखेंगे भी कि हर मजहब के मानने वाले लोग इस धरने में शामिल होने वाले हैं। अक्सर होता ही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले तमाम मजहब के लोग या तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, पार्टी के लोग जमा नहीं होते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले अगर वो लोग शामिल हो रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी एक वजह है कि वो भी चाहते हैं कि एक शख्स के साथ जुल्म हुआ, उस जुल्म के खिलाफ हमको खड़े होना है। और ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे मुल्क में सेकुलरिज्म जिंदा है। आज जिन मांगों को लेकर हम यहाँ पर जमा हुए हैं, उसमें मांगों में ये भी है कि वो जो इंक्वायरी होगी उसमें भी ये होगा। और दूसरी बात, पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उस पर गौर करिए। पानगांव में खौफ का माहौल है। आप जानते हैं कि पानगांव में कई वाक़ये हुए, और उन वाक़यों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को उस पर गौर करना चाहिए। वहाँ के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, वो खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। उस गांव में सिर्फ 2 पुलिस वाले जाएंगे और पुलिस वाले ही सिक्योर नहीं, वहाँ पे सिक्योर नहीं, महफूज नहीं, तो अवाम की वहाँ पर क्या हालत हो रही होगी, कैसा जुल्म उन पर हो रहा होगा। जब पुलिस अगर फोन करते हैं तो 2 घंटे जाने को पुलिस को लगता है। आपके डिपार्टमेंट के आदमी की मदद करने के लिए आपको अगर 2 घंटे लगते हैं, तो आम लोगों का हाल क्या हो रहा होगा, कैसे हालत में जिंदगी गुजार रहे होंगे वो। तो इस पर भी आपको गौर करने की जरूरत है। आप कैसे उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आप उनको कैसे भरोसा में ले सकते हैं कि कुछ भी हो आप हमको फोन करो, हम आपकी मदद के लिए दौड़ते हुए आएंगे। यह पुलिस डिपार्टमेंट को करना होगा। दूसरी बात कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इस लिए जाले धरने में हमारी जो मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए हम जमहूरी अंदाज में जद्दोजहद करेंगे। हम एक रास्ते को इख्तियार किए हैं और इसी रास्ते में हमारी कामयाबी है। इसी रास्ते के जरिए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वायलेंस से हमारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायलेंस से कभी किसी का भला नहीं हुआ। कुछ नौजवान अगर जज्बात में आकर नारे मारते हैं तो भाई बिल्कुल आपके जज्बे को मेरा सलाम, लेकिन आपके जज्बे की वजह से कम्युनिटी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कमजोरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप लोग तो करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन गरीब गाड़े वाले, ठेले वाले, दुकाने वाले परेशानी में आ जाते हैं। मारा कौन जाता है? जो गरीब होता है। और आज तो यही रिवाज चल रहा है आरएसएस का, बीजेपी वालों का, कि गरीब को पकड़ो, मारो और नारे मारो, बहादुर हो गए। इनसे बड़े हिजड़े तो इस मुल्क में कोई नहीं है। आज के इस धरने में हमने ये आज़म करना चाहिए कि जब कभी भी अगर किसी पर जुल्म होगा तो हम जमहूरी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से रास्ते पर आएंगे, पुरअमन तरीके से सिस्टम को मनवाएंगे। सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से इस तरह के धरने मोर्चे जरूरी हैं और इसमें हमको आना चाहिए। आज अगर कोई पॉलिटिकल लोग इस चीजों को डर रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं? इसलिए डर रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन नौजवान लोग ख्वाबों में नहीं रहते, कुछ भी कर देते, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और इस वजह से महज नौजवान लोग भड़कते हैं। इसी वजह से कई लोगों पर जब जुल्म हो रहा है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, वो आवाज उठाने के लिए डर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए डर रहे हैं। तो उसकी वजह हम इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज का आदमी जिम्मेदार या ऑर्गेनाइजेशंस का आदमी जिम्मेदार ये सोचता है मैं यकीनन इसके इंसाफ के लिए जा रहा हूँ, इसको इंसाफ मिलना इसलिए जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग वहां पर जमा होंगे वो लोग उसको मोड़ देंगे, उसको दूसरे शक्ल इख्तियार करने देंगे। इस वजह से लोग रास्ते पर नहीं उतर रहे हैं। इसलिए हमको आज ये अज़म करना है कि हम जब भी रास्ते पर उतरेंगे पुरअमन तरीके से उतरेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से, जो हमको जमहूरी हुकूक है उनका इस्तेमाल करते हुए रास्ते पर उतरेंगे और पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। तो अजीज दोस्तों, आपसे मैं ये तो उम्मीद कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये नौजवान बहुत समझदार हैं। अगर इनको कोई समझाएगा तो यकीनन ये समझेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज इस
धरने में जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जिन्होंने हमको समर्थन दिया है, मोहसिन खान साहब हैं, दलित समाज से भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर होंगे शायद, तो उन लोगों ने भी हमको समर्थन किया है, उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा मुकाबला किसी रिलीजन से या किसी एक डिपार्टमेंट से भी नहीं है, बल्कि